سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ میڈم ساؤتھ افریقہ سے آج کے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گی۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ مریم چائنا گئی ہے اور چائنا میں بڑا گرم جوش استقبال کیا گیا۔ دوسرا فیض حمید کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے فیض حمید کی طرف چلتے ہیں۔ میڈم فیض حمید کے اوپر جس طرح کیس چلایا جائے گا اور یہ بھی خبریں لیک کی جا رہی ہے کہ عمران خان کے لیے یہ کیس کوئی اچھی چیز ثابت نہیں ہوگا، کیا دیکھتی آپ؟ جی السلام علیکم۔ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ کس قسم کے بندے تھے، یعنی ان کا رینک کیا تھا۔ وہ ایک بہت طاقتور ڈی جی سی تھے، آئی ایس آئی جو ہے ان کی، اس کے ڈی جی سی تھے جی۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کو جو انہوں نے ان پہ ایلیگیشنز لگائے ہیں، ان کی وہاں سے مجھے حرکتوں پہ نا ہنسی بھی آتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے۔ یہ کیسے اتنی ایجوکیشن حاصل بندہ اتنا پیک پہ چلا جائے، اتنی اچھی وہ پوسٹ بھی حاصل کر لے اور حرکتیں وہ ایسی کرے جیسے وہ مڈل کلاس جو ہے اس نے پاس کی ہوئی ہے، پرائمری پاس کی ہوئی ہے۔ تھوڑا سا بتا دیں ہمارے دیکھنے والوں کو کہ کیا اس پہ الزامات لگائے ہیں، سیاست میں حصہ لینا، ملک کو نقصان پہنچانا۔ ہاں جی، وہی میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ وہ اتنا طاقتور تھا اور 4 مہینوں سے اسے پکڑا ہوا انہوں نے، اور آج اس کے اوپر اس کو جیسے کہ آج کل چل رہا ہے جی، اس کے اوپر یہ ہے وہ ہے۔ تو جب سے یہ خان صاحب نے کال دی ہے نا کہ ہم لوگ احتجاج کریں گے اور پھر اس کے بعد بائیکاٹ کی جو مہم ہے شروع کریں گے، تو ساتھ ہی انہوں نے فیض حمید کو پرچہ پکڑا دیا کہ آپ نے یہ کیا۔ جی، آپ نے سیاست میں حصہ لیا، آپ نے انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے، آپ نے سیاسی جماعتوں کی جو ہے وہ مدد کی ہے، اور فیض آباد کا دھرنا اس میں بھی سم تھنگ تھا ان کا کہ جب سے یہ اپنی پوسٹ پہ رہے ہیں انہوں نے بہت سی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا ہے۔ لیکن ان کو جو پکڑا گیا تھا نا، وہ سیف سٹی جو تھی نا، ہاؤسنگ سوسائٹی، اس معاملے میں ان کو پکڑا گیا تھا، اور بعد میں ان کے اوپر یہ والے ایلیگیشن لگا کہ ان کو جو چارج شیٹ ان کو تھمائی گئی ہے۔ تو آج تک کبھی ہوا ہے کہ فوج کے کسی جنرل کو سزا ملی ہو یا ڈی جی سی کو سزا ملی ہو؟ میری نا یہ کچھ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ یہ صرف عوام کا دھیان ہٹانے کے لیے کہ ہم لوگ یہ کر رہے ہیں، وہ عوام خان صاحب کے معاملے کو چھوڑ کے تو اس طرف آ جائے۔ تو یہ مجھے جو ہے نا اس بات کا مجھے صرف یہی ہو رہا ہے کہ یہ جو ہمارے فوج کے ہمارے طاقتور جو ہیں، یہ عوام کا دھیان ہٹانے کے لیے نا انہوں نے فیض حمید کا چیپٹر جو ہے اسے کھولا ہے، اس کو ہوا دی ہے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایسی باتیں چلا دیتے ہیں تاکہ عوام کا جو دھیان ہے وہ اس طرف ہو جائے۔ ایک جو میرے بات ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب جناب باجوہ جانے لگے تھے تو انہوں نے تقریر کی تھی الوداعی، اور اس میں کہا تھا کہ آج کے بعد سے نا فوج جو ہے وہ ہم لوگ سیاست سے نا کنارہ کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ بات کی تھی فروری میں، جب خان صاحب کو نکالنے سے نا 2 مہینے پہلے کی بات ہے۔ یہ تب انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ سیاست سے نا کنارہ کر رہے ہیں، سیاست میں ان ڈھکے چھپے الفاظ میں یہی مقصد تھا ان کی کہنے کا، مطلب یہی تھا کہ ہم لوگ پہلے سیاست میں تھے اور آج کے بعد سے ہم لوگ سیاست میں کنارہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، سیاست میں تو طاقتور شروع سے ہی ہیں، آج بھی ہیں، صرف ڈی جی سی جو ہیں وہی شامل نہیں ہوتے، ان سے تو کام کروائے جاتے ہیں۔ اب ان سے کام کون کرواتا ہے؟ یہ شروع سے ہی سیاست میں حصہ لیتے تھے، کل بھی لیتے تھے، آج بھی لیتے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی یہ لیتے رہیں گے۔ یہ صرف فیض حمید نہیں ہے اس گیم میں شامل۔ اگر یہ ابھی جو ان کے اوپر ایلیگیشن جو لگا ہے، ابھی ان کی چارج شیٹ ان کو ملی، عدالت میں معاملہ جائے گا، وہاں پہ جو GHQ میں ہی ہوگی اس کی، وہاں پہ کس کس کا نام پھر آئے گا اس میں؟
صرف فیض حمید کو آپ الزام نہیں دے سکتے، باجوہ بھی برابر کے شامل ہے۔ میڈم یہاں پہ ایک سوال ہے، عدل تو ہے نہیں ہے عدالتوں میں، تو جو فیصلے چاہے وہ فوجی عدالت ہو چاہے وہ سول عدالت ہو، وہ تو لکھے ہوئے آتے ہیں، پڑھ کے سنانے ہوتے ہیں، اتنی تو کوالٹی ہے ہی نہیں کسی جگہ پہ۔ جی ان کے اپنے ہی ہیں ہاں یہ جی، سب کچھ کرتا دھرتا، ان کو جہاں سے یہ فیصلے آتے ہیں، جو جب یہ فیصلہ محفوظ کر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ فیصلہ جو ہے وہ کہیں اور لکھا جا رہا ہے اور وہاں سے آنا ہے۔ ان کے اپنے اختیار میں تو ہے نہیں، بس وہ ایک ہی بندہ ہے جو ہر کام کر رہا ہے۔ اچھا یہاں میں اپنے دیکھنے والوں کو بتا دوں، ایک مثال بنی ہوئی ہے، سنانا کہنا تین تو سنانا نو نو، یہ تمام فوجی جو حاضر ڈیوٹی ہے، چاہے وہ جرنیل ہے چاہے وہ ریٹائر ہو چکے، ان کے لیے ایک میسج ہوگا، اور فیض حمید کو یہ کوئی سزا بھی سنائیں گے، یہ بھی آج آپ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ اوپر سے فیصلہ آ چکا ہے، خانہ پوری کرنی ہے، سیاسی پتے کھیلے جا رہے ہیں وقت کے حساب سے، کیا سسٹم چل رہا ہے۔ اچھا میڈم یہ بتائیے، اپنی طرف سے نا وہ اپنی طرف سے یہ معاملات کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بڑے انصاف پسند ہیں، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم لوگ طاقتوروں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے کوئی بڑے سے بڑا طاقتور ہو۔ آئین تو آپ نے خود پامال کی ہے۔ اب یہ جو ہمارے آرمی چیف ہے، انہوں نے بیان دیا تھا نا کہ گولی چلانا جو ہے یہ حکومت کا آرڈر ہوتا ہے اور ہم تو آئین پہ عمل کرتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتا دیں آئین ہے کہاں پاکستان میں؟ کون سا آئین ہے؟ آپ نے کیوں نہیں ہے آئین ہے، کیوں نہیں میڈم؟ ویسے آپ بتائیں کیا وجہ ہے؟ وہ جو 73 کا آئین ہے نا وہ نہیں ہے، کون سا چل رہا ہے؟ ایک اور آئین ہے جو چل رہا ہے، ایک اور آئین ہے جو چل رہا ہے جو جی ایچ کیو سے نکلتا ہے۔ اچھا مجھے یاد آ گیا، جی ایچ کیو سے مجھے یاد آ گیا، وہ فضل الرحمان قابو نہیں آ رہا جی ایچ کیو کی، اس کو کیا کون سی پھکی دینی پڑے گی؟ وہی جو وعدے ان سے کیے تھے کہ آپ کے مدرسوں کی جو ان کا مسئلہ یہ تھا کہ جو ان کو مدرسوں کی فنڈنگ ہوتی ہے نا وہ اوورسیز سے جو آتی ہے اس کو وہ بیرونی فنڈنگ نہ کہا جائے۔ کیا کہا جائے؟ مولانا فضل الرحمان نہیں تو وہ عمران خان پہ تو بیرونی فنڈنگ کا الزام لگایا تھا، تو اس پہ تو کیس بنا دیا تھا، بڑا وہ پرچہ شائع ہو گیا تھا۔ وہ مولانا ہے نا بھائی، وہ تو آسمانوں سے اترے ہوئے ہیں، یہ جو ہے پی ڈی ایم کا ٹولہ، یہ کرے وہ ٹھیک ہے۔ طاہر اشرفی کو مولانا نے اٹھا دیا، پتہ نہیں وہ لگتا ہے پیچھے بٹھا دیا کہ چلو تم پیچھے بیٹھو، اور بڑی وکالت کر رہی ہیں اشرفی صاحب۔ اچھا میڈم یہ مولانا کے کوئی رزلٹ نکلیں گے یا صرف دائیں بائیں شائیں؟ سوری یہ فضل الرحمان جو دھمکیاں دے رہا ہے کچھ نکلے گا ابھی؟ ہاں جی نکلے گا رزلٹ، یہ ہمیشہ رزلٹ لے کر ہی نکلتے ہیں مولانا۔ یہ جب ان کا بھی نا بات پوری ہوتی تو پھر یہ ایسی تڑیوں پہ آ جاتے ہیں، دھمکیوں پہ آ جاتے ہیں۔ اچھا ایک سوال ہے، ایک بڑا اہم سوال ہے، یہ مدرسوں کا پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ تھوڑا سا بتائیں گے، اس سے کچھ ملک میں مدرسوں کا فائدہ یہ ہے کہ وہاں حلوے آتے ہیں، میوہ جات آتے ہیں، وہاں پہ ختم درود کی دیگیں، میں ملک کو پوچھ رہا ہوں، کچھ آتا ہے، بس یہ ہے کھانے کا فائدہ ہے۔ اب تک کھاؤ پہ چل رہا ہے ملک۔ میں وطن کو کیا فائدہ میں یہ پوچھ رہا ہوں، حلوے کا نہیں فائدہ؟ نہیں وطن کو کیا فائدہ ہونا ہے، وطن کو بےچارے کو نقصان ہی ہے چاروں طرف سے۔ آؤ پیو کھاؤ جاؤ۔ آپ کے خیال میں آج دین کی جو دینی مدرسے بنے ہوئے ہیں ان کی تعلیم جو ہے وہ کافی ہے؟ دنیا کی ضرورت نہیں ہے؟ بہت مشکل ہے، نہیں بالکل بھی نہیں۔ کوئی مدرسے اپنا کردار اگر ادا کر رہے ہوتے تو یہ ہمارے مولوی اس طرح کے بیانات دیتے۔ یہ فورن فنڈنگ نہ کہا جائے مولانا کے مدرسوں کو جو پیسے ملتے ہیں تو ان پہ وہ دھمکیاں دیتے کہ مدرسوں کا یہ کام ہوتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ صرف ایک ڈھونگ ہے، یہ مدرسوں کا نا ایک ڈھونگ ہے، کوئی تعلیم شالیم میرے نزدیک اس کے آج کل تو زیادہ بربادی ہے، بلکہ پہلے شاید کچھ جب ہمارا بچپن تھا تو کچھ تھا، لیکن ابھی تو دن بدن تباہی ہے، بربادی ہے ان مدرسوں کے اسپیشلی حوالے سے۔ بات آپ کی اب دیکھیں ایک بات اور دیکھیں، جب وہ واقعہ ہوا تھا نا کالج میں، کالج کا واقعہ ہوا تھا لڑکی کا پچھلے دنوں، تو حکومت نے یہی کہا تھا کہ کچھ نہیں ہوا، انہوں نے مٹی پھیر دی تھی، ہر چیز کے اوپر لیپا پوتی کر دی تھی کہ کچھ بھی نہیں ہوا، لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔
कुछ नहीं हुआ कहीं। अभी जब ये गोली चली है ना, अभी भी हुकूमत का यही मौकफ है कि कहीं पे भी कुछ नहीं, वो तो कुछ भी नहीं हुआ, इलेक्शन चेंज हो गए, इलेक्शन इधर के उधर हो गया, सुप्रीम कोर्ट इधर का उधर हो गया, हुआ तो कुछ भी नहीं ना, वो ठीक है। नहीं वो इतने बड़े बड़े वाकयात मुल्क में हो जाते हैं, ये खुद करते हैं और फिर ये कहते हैं कुछ नहीं हुआ। जैसे कबूतर नहीं कहता वो आंखें बंद कर लेता है, बिल्ली को देख के तो समझता खतरा टल गया, ये हुकूमत ऐसी ही है, अपनी आंखें बंद कर लेती है। अच्छा, जरदारी साहब ने बड़ा बयान दिया, हमारी आंखें बंद है, हमारी आंखें बंद है, अवाम भी बंद कर ले। जरदारी साहब बड़े गोली नहीं चली, जरदारी साहब बड़े फिक्रमंद है, उनका एक बड़ा अहम बयान आपकी नजर से जी उनका अहम बयान देखे, एक बयान कौन दे रहा है, सोच से हैरत होती है इनकी बयान। उनको सिर्फ एक ही फिक्र लाहक है कि उनका जो बेटा है ना वो किसी न किसी तरीके से वजीर आजम बन जाए। सुनने में यही आ रहा है कि अब ताकतवरों ने ये फैसला किया कि 1 साल बिलावल को वजीर आजम बनाना है और 1 साल मरियम बीबी को वजीर आजम बनाना है। ये अवामी हुकूमत की शुनीद आ रही है नेक्स्ट ईयर में। अच्छा। देखिए, खान साहब को नहीं इन्होंने लेके आना, बस ये इनकी जिद है, किसी चूड़े चुमार को ले आएंगे लेकिन खान साहब को नहीं लाएंगे। उनके साथ इन्होंने ईंट कुत्ते का वैर डाल दिया है कि शायद वो पाकिस्तान को ठीक कर देगा। उनको नहीं लाना, बाकी हर किसी को ले आना। अच्छा, ये इनके जहन में चल रहा है। मरियम का फौजी दस्ते ने इस्तकबाल वहां पे किया है, सुना के वो बीचिंग क्या है, वो वहां पे पूरा उन्होंने निजाम गरम बरम हो गया, सड़कें बंद होगी, ट्रैफिक बंद होगी, इतना जबरदस्त इस्तकबाल। क्या लेके गई मरियम? आपके जो सोर्सेज है ना, ये जो खबरें दे रहे हैं, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। आप मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, देखा है ना, मजाक कर रहा हूँ, जो आपने देखा वही है। मैं भी मजाक ही कर रही हूँ मैं भी मजाक ही कर रही हूँ। जो मैंने देखा मैं वो आपको बता देती हूँ। वो ये है कि उनका जो गुलदस्ते पेश किए वो भी अपने ही लोग थे उनके, बीबी के। और जो चाइना का एक मोहल्ला है वहाँ का एक जो काउंसलर है वो बैठा हुआ उनके साथ पीले सोफे के ऊपर। और मैंने देखा कि वहाँ पे ना रेड कारपेट, ना ग्रीन कारपेट, ना ब्लू कारपेट, किसी किस्म का कोई कारपेट नहीं था। जब पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा वहाँ पे खड़ा था, किसी किस्म का कोई कारपेट नहीं था। तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका कितना वालिहाना। वो एक कायम मकाम वज़ीर आज़म बना था हमारा, क्या नाम था उसका, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। वो जो कब्रिस्तान गया था तो रेड कारपेट डाला गया था। जी, काकड़ अनवारुल हक काकड़ साहब, तो वो कब्रिस्तान गया, वहाँ भी रेड कारपेट। जी तो ये चाहते तो ये देखें अब इनका इस्तकबाल चाइना में कैसे हुआ है। अब वो हर जगह पे वहाँ फिर रही हैं, वहाँ पे ट्रैक्टर पे वो चढ़ के बैठ गई हैं पीला सूट पहन के। वहाँ पे भी वो उनकी ज़राअत का अल्लाह जाने क्या होगा। मैं तो फिक्रमंद हूँ, चाइना का पता नहीं क्या हाल होना है। चाइना में अगर आप खजाने में या गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाएं तो वो गोली मार देते हैं, और गोली भी आपकी होती है। नहीं होती, लेकिन होती भी आपके पैसों की है। तो ये वहां से ये चीजें सीखे ना। सही बात है। तो जरदारी साहब आप जो बयानात देते हैं पहले अपने गिरेबान में देखें और देखें कि कितने डॉलर। और इसी किस्म का बयान शहबाज शरीफ ने भी दिया है। ये अकेले नहीं है जरदारी, ये शहबाज शरीफ ने भी इसी किस्म का मिलता जुलता बयान दिया है। बस इनका अल्लाह ही हाफिज है। और जो लेके आए हैं ना, उनकी अकल पे मातम करने को दिल करता है कि देखें आप कैसे। अच्छा, आप क्या हालात हैं? वो बड़े परेशान है, कहते हैं बड़े सरकार के हमारी चीजें नहीं बिक रही, जो भी मार्केट में है वो ब्लॉक हो गई है, चावल नहीं बिक रहा, आटा नहीं बिक रहा, पत्ती नहीं बिक। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक बात बताती हूँ। ये ज्यादातर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अपने घर फोन कर करके कहा है कि आपने ये वाली जो मसनूआत है वो नहीं खरीदनी। अब वहाँ के लोगों में तो अकल ही नहीं है। के ऊपर वहाँ के लोगों में अकल कहाँ है? जी, इसीलिए तो ओवरसीज जो है उन्होंने हाथ संभाला हुआ है। मैं आपको बताऊं ओवरसीज के साथ इन्होंने क्या किया है। FBI ने इन्होंने किया है कि अब जो भी पाकिस्तान में आएगा ना ओवरसीज, एक तो ये कि वो सिर्फ एक फोन लेके आ सकता है। अच्छा हो गया वहां से मैडम, ये तो अच्छा हो गया, वरना वहां से तो ऑर्डर आते रहते थे, मोबाइल लेते आना, आईफोन ले आना, सैमसंग ले आना, ये तो जहाँ छूट गई। ना लेके जाए,
ہیں ना अपने प्यारों के लिए हम गिफ्ट ना लेके जाएं نہیں हैं, हम लोग परदेश ان को काट लिए نقد دے دے उनके پیسے लिए तो काटती हैं हम लोग। میں نے کہا نقد دے دے وہاں سے لے لے نقد بھی پھر ہم بینکوں کے ذریعے نہیں بھیجیں گے، ہنڈی کے ذریعے بھیجیں گے۔ تو وہ نا وہ کہتے ہیں کہ اگر $1,200 سے زیادہ کی چیزیں ہوں گی نا آپ کے پاس، یہ لوشن، کریمیں، سویٹیں، یہ چیزیں اور فون اور لیپ ٹاپ وغیرہ، وہ سارے آپ سے رکھ لیے جائیں گے، اور صرف $1,200 کے اندر جو چیزیں ہوں گی نا وہی آپ پاکستان کے اندر لے کے جا سکتے ہیں۔ جو باقی کی چیزیں ہیں وہ آپ کے اوپر ایسے ٹیکس لگے گا جیسے آپ وہ سیل کرنے جا رہے ہیں ایز اے مرچنٹ، کمرشل لگے گا جی، کمرشل طور پہ آپ یہ چیزیں لے کے جا رہے ہیں بیچنے کے لیے، اس حساب سے اس کے اوپر چیزوں کے اوپر ٹیکس لگے گا۔ دیکھیں یہ زیادتی کر رہے ہیں کہ جو پاکستان آ رہے تھے وہ بالکل بھی پاکستان نہ آئے۔ میں تو ویسے جاتا بھی نہیں ہوں، مجھے تو ویسے کوئی فکر نہیں ہے۔ نہیں، پاکستان میں اتنے لوگ پیسے بھیجتے ہیں اپنے گھروں میں، اور جو بھی کوئی جاتا ہے ان کے آپ کا ہوگا نہیں نا کوئی پاکستان میں، آپ تو بہت عرصے سے یو کے میں، ابھی جن کے ہیں وہ تو اپنے پیاروں کو گفٹ بھی بھیجتے ہیں اور پیسے بھی بھیجتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہیں یہ پاکستانیوں کے ساتھ، تو آپ ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ پاکستانی آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، کریں گے۔ چلیں بہت شکریہ، آج کافی لمبی گپ شپ ہوگی آپ کے ساتھ، اچھا پروگرام تھا آپ کا، لوگ پسند بھی کرتے ہیں آپ کے پروگرام کو۔ اپنے کمنٹس بھی پڑھا کریں، یہ ریکارڈنگ میں آ رہا ہے تاکہ پتہ چلے لوگ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، پاکستان زندہ باد۔ جو بھی پیسہ آپ بینکوں کے ذریعے بھیجیں گے اس سے پاکستان کو فائدہ ہے۔ میڈم تو ویسے مذاق میں کہہ رہی تھی، وجہ یہی ہے کہ جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ وہ پیسہ فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے۔ اگر پاکستان کو پہنچ رہا ہے تو پھر پاکستان پہ اتنے قرضے کیسے چڑھ رہے ہیں، اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز نقصان میں جا رہی ہے پھر وہاں پہ لوگ بھی اس چیز کا خیال نہیں کرتے۔ لیکن میں تو آخر پہ یہی کہوں گا کہ لیگل طریقے سے پیسے بھیجیں، چلو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا وطن کا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔